अस्सलाम वालेकुम, मैं योगी रियाज खोखर और आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल विद योगी रियाज। अगर आपने अपने अंदर खामियां ढूंढनी हैं तो आपको आईने का इस्तेमाल करना चाहिए। बड़ा आसान है, बड़ी इस्लाह हो जाएगी कि अपने आप में ढूंढिए, और अगर आपको अच्छाइयां ढूंढनी हैं तो प्लीज़ दूरबीन का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको दूसरों में नज़र आएं अच्छाइयाँ। ढेर सारी अच्छाइयाँ हैं लोगों में, लेकिन हमें देखने की ज़रूरत है, हमें उनको परखने की ज़रूरत है। यहाँ बहुत सारी खूबसूरत शख्सियात, बहुत सारे आला इंसान हमारे आसपास मौजूद हैं, लेकिन हमने उनको तलाश करना है और अपनी लाइफ में लेके आना है। जब हमारी लाइफ में ढेर सारे पॉजिटिव और अच्छे इंसान शामिल हो जाएंगे तो हमारी लाइफ खूबसूरत और कामयाब होती चली जाएगी। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। योगी हैं, बड़े एक लंबे अरसे से 2011 से मैं इन्हें जानता हूँ, योगा करवा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एक अपने आप को बड़ा फिट किया, सेहत हासिल की। योगी मोहम्मद रफ़ीक साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं। हमारे दूसरे मेहमान आज के, बड़ा शौक है उन्हें योगा करवाने का और योगियों से मिलने का, योगियों को आपस में इकट्ठा करने का, जोड़ने का। यानी योगा का मानी मिलाप, जोड़ना। पाक हेल्थ ग्रुप, उनका एक क्लब ग्रुप चल रहा है, एक क्लब चल रहा है। हाजी अब्दुल गफ्फार साहब, अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब? सब खैरियत से हैं? हाजी साहब, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि आप योगा की दुनिया में कैसे वारिद हुए? सर, मैं योगा की दुनिया में आया जब ये कोरोना हुआ था जी। जब पूरी दुनिया में कोरोना था तो मुझे स्टार्ट में सबसे पहले जो शुरू में लोगों को कोरोना हुआ तो उनमें मैं भी शामिल था जी। तो अल्लाह ताला का ये फजल हुआ कि इत्तेफाक से कोरोना आने से चंद दिन पहले मैंने योगा शुरू की हुई थी। तो वो कोरोना ने मेरे ऊपर कोई 10% भी असर नहीं किया योगा की वजह से। वेरी गुड। योगा की वजह से, चूंकि योगा पहले से मैं करना शुरू कर चुका हुआ था, तो योगा ने मेरे आसाब इतने मजबूत बना दिए हुए थे, तो उसकी वजह से कोरोना मेरे ऊपर असर नहीं कर सका। जैसे कि लोगों पे आपके लंग्स मजबूत थे, आपका इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफियत बड़ी बेहतर थी। जी, उस वजह से वो मैं अल्लाह के फजल से बच गया। ना मैं अस्पताल गया, ना कोई मैंने उसकी मेडिसिन खाई सिवाय पैनाडोल के। तो मैं बिल्कुल फिट रहा। जब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि ये तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, तो मैंने फिर इसको प्रॉपर एक सही, जैसे एक शागिर्द होता है, एक शागिर्द बनकर सीखा। इसको पहले पूरी तवज्जो इस पे मरकूज़ की अपनी। उसके बाद फिर मैंने इसको सदका जारिया समझ के कि ये तो एक बहुत बड़ा सदका जारिया है कि मुआशरे के अंदर जो फैली बुराइयां हैं, जो बीमारियां हैं, उनके साथ जिहाद किया जाए, लोगों को सेहतमंदी की तरफ लाया जाए। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक क्लब बनाया। क्लब बनाकर फिर मैंने लोगों को बिल्कुल फ्री हर रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा मैं रोज़ लोगों को योगा सिखाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह आपको इसका अजर अज़ीम अता करे। बहुत अच्छा काम है, खूबसूरत काम है। मोहम्मद रफ़ीक साहब, आप योगा करते हैं जी सर। बड़े अरसे से, मैं आपको जानता हूँ, आपके साथ बड़ा पुराना ताल्लुक है। आप योगा में कैसे आए? मैं सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं अपने जब से मैंने होश संभाली ना, मैंने एक्सरसाइज भी छोड़ी। माशाल्लाह, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं? ठीक है, ना सिर्फ एक्सरसाइज भी, वॉक भी, स्विमिंग भी, बैडमिंटन भी। ये मेरा मतलब स्पोर्ट्स मैन है पूरे आप शुरू से, मतलब जब से मैंने होश संभाली है। अच्छा, वो से तकरीबन मेरा 18वां स्टेशन लाहौर, मुख्तलिफ जगह पोस्ट में रहा। तो जैसे मैं EMA हुआ, दिल्ली में जाता था, वॉक करता था, एक्सरसाइज करता था। यहाँ 2011 में आप ही की बदौलत वहाँ शुरू हुई है। 2011 में EME के अंदर मस्जिद के पास जो ब्लॉक है, ऐसे ही उस दिन से लेकर अप टू नाउ मैं वहाँ एक्सरसाइज योगा की कर रहा हूँ। उसका रिजल्ट आपके सामने है। मैं इस वक्त अल्लाह के फजल करम से मैं इस वक्त 79 हूँ। माशाल्लाह, 80 साल के नजदीक पहुंचने वाले हैं।
آپ تو 40 سال کے لگ رہے ہیں. جو بھی اللہ کا کرم ہے تو مطلب وہ جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی بھی چیز کنٹینیوٹی نا ہر کام میں چشمے بدور کنٹینیوٹی جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے. جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں اپنے بچپن سے میں ریگولر ہوں, حتیٰ کہ میں کبھی برے والا بھی جاتا ہوں نا تو وہاں بھی میں جا کے لوگوں کو سارا کہتا تھا کہ یار آؤ ایکسرسائز آپ کو میں کرواتا ہوں, جناب کرواتا ہوں, ایک دن 2 دنوں میں کرواتا تھا. کہ آپ کے برے والا میں 26 کلب بن چکے جی بن چکے ہیں, جی بالکل پتہ ہے مجھے, ٹھیک ہے. بلکہ اس میں آپ سرفرست ہیں, وہ میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں, جو گروپ ہے نا وہاں PYC, ہاں جی, اس میں شامل ہوں اس گروپ میں جناب. اچھا اچھا. تو میں سر نہ صرف میں بتایا آپ کو کہ یوگا بھی اور اس کے ساتھ سوئمنگ بھی, بیڈمنٹن بھی, یہ میرا معمول ہے. میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کی ڈائٹ, اس کے بعد ایکسرسائز, ہاں بالکل بالکل, اس کے بعد سلیپ, 3 پلر ہیں آپ کی لائف کے. ان کو آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں جو نا برکت ڈالتا ہے. ہاں سب سے پہلے جی ڈائٹ, اس کے بعد ایکسرسائز اور پھر اچھی نیند. 3 پلر ہیں آپ کی لائف کے. رفیق صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. حاجی عبدالغفار صاحب سے پوچھتے ہیں, حاجی عبدالغفار صاحب جب آپ یوگا میں نہیں تھے وہ لائف, اور جب آپ یوگا ٹرینر بنے اس لائف میں کیا فرق سمجھتے ہیں؟ سر بہت فرق ہے سر, زمین آسمان جتنا فرق ہے. سر پہلے جب ہم یوگا نہیں کرتے تھے تو ایک ہماری سست لائف تھی, بالکل ایک لاغر جیسے انسان ہوتا ہے, دنیا کی کسی چیز کے ساتھ محبت نہیں تھی, اپنے اندر ایک فٹنس محسوس نہیں کرتے تھے. تو جب سے یوگا شروع کی ہے مجھے خود ایسے لگتا ہے, میری اپنی جو فیلنگ ہے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں کوئی 18-19 سال کی عمر میں آ گیا ہوں. ماشاءاللہ. میرے اوپر ایک وقت ایسا تھا کہ میں اپنے آپ کو بہت ضعیف اور بوڑھا سمجھتا تھا, میں بوڑھوں والے کپڑے پہننے لگ گیا تھا, بوڑھوں کی طرح چلنے لگ گیا تھا. تو اب میرا دل کرتا ہے میں وہی ینگ لائف والے کپڑے پہنوں, کلر جس کے تیز ہوں وہ والے کپڑے پہنوں. تو اب ایسے لگتا ہے جیسے بالکل ایک جیسے ابھرتا ہوا نوجوان ہو, اس طرح کی طبیعت میں خود محسوس ہوتی ہے چیز. لگتے ہیں الحمدللہ اتنا فرق نظر آ ہے. رہا ہے. ہاں جی جی سر رفیق صاحب, جب آپ دوسری ایکسرسائز کرتے تھے جی. بیڈمنٹن, اور اس کے بعد 2011 میں آپ EME سوسائٹی سے آپ نے یوگا کا آغاز کیا, تو آپ نے یوگا کو کیسا پایا بنسبت دوسری ایکسرسائز؟ جی اس میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یوگا ایک ایسی ایکسرسائز ہے اس کے آپ کا ایک آرگن جو ہے نا وہ محرک رہتا ہے. اوبیسلی جب کوئی بھی چیز محرک رہے گی تو وہ چلتی رہے گی, جب اس کی محرکات کو آپ بند کر دیں گے تو اوبیسلی وہ رک جائے گی. زندگی روانی کا نام ہے, رکنے کا نام نہیں. جی ٹھیک ہے نا سر. تو اللہ کا فضل ہے, آئی ایم گیٹنگ مائی ریزلٹس یوگا سے, اور آج تک 2011 سے لے کر وہاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے میں ان دس ایج میں نمایاں ہوں اپنے یوگا کلب EME میں. ماشاءاللہ. سب دوست مجھے کہتے ہیں یار ان دس ایج آپ کوئی ایسا آسان نہیں ہے جو آپ نہیں کر پاتے. تو اللہ کا شکر میں کرتا ہوں, کسی بھی قسم کا ہو, مشکل ہو آسان ہو, آئی ڈو اٹ. جی حاجی غفار صاحب, آپ ٹیچر بنے, جی بڑی آپ نے محنت کی, آپ نے سیکھا, اور پھر آپ نے ایک کلب کو بنایا. اس کلب میں جا کے آپ کو کیا فیل ہوا جو آپ کے سامنے یوگا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے جذبات بتائیں, جب آپ یوگا کرنے کے بعد فارغ ہوتے ہیں اور لوگوں کی دعائیں آتی ہیں, لوگ اپنا فائدہ جو انہیں پہنچا ہے وہ بتاتے ہیں, اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں, تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ سر یہ تو ایک بہت آپ کا اہم سوال ہے, اور یقیناً آپ بھی اس سے گزرتے ہوں گے, روزانہ گزرتے ہوں گے, کہ یہ ایک ایسا سر اتنا عظیم کام ہے دوسروں سے دعا لینا اور بے لوث دعا لینا. میرا خیال ہے سر اس پہ کوئی شاید الفاظ مل نہ سکیں دنیا میں کہ آپ کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. جب لوگ آپ کے سامنے صحت یاب ہوتے ہیں, جب آپ کے سامنے ایک بیمار آدمی آتا ہے, کسی کمر میں درد ہے, کوئی کہتا ہے میرے گھٹنوں میں درد ہے, جب آپ ان کے ساتھ آپ نے کلب میں شامل کرتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد وہ آپ کے سامنے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں, تو سر کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کن الفاظ میں اللہ کا شکر ادا کرے. میرے تو سر بعض اوقات یقین جانے کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے خوشی سے آنسو نکل آتے ہیں. جب میں اس بارے میں سوچتا ہوں تو میں تنہائی میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, آپ نے اے اللہ مجھے اس قابل بنایا
کہ ہم جیسے نالائکوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو صحت عطا کر رہا ہے، تو سر یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ ایسے جذبات سر میرا خیال الفاظ ملتے ہی نہیں ہیں مجھے تو، کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ خود بھی صحت مند رہیں، آپ اپنے معاشرے کو بھی صحت مند رکھیں۔ کوئی بیمار آپ کے پاس آ جائے اور وہ آپ کے ساتھ کچھ عرصے کے بعد صحت مند ہو جائے، تو میرا خیال ہے سر یہ بہت عظیم نیکی ہے ایک۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بیمار آپ کے پاس آئے اور وہ صحت مند ہو جائے تو یہ ایک عظیم نیکی ہے۔ رفیق صاحب، سر آپ کا بڑے یوگا کلب سے تعلق ہے، بڑا میں نے آپ کو بڑے کلب میں دیکھا ہے۔ آپ یہ جو پاکستان میں صبح نماز فجر کے بعد بغیر یوگا کے، بغیر فیس کے یوگا ہو رہا ہے، یعنی نماز فجر کے کوئی 45 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد یوگا شروع ہو جاتا ہے، اور پورے لاہور میں اب تو الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ڈھیر سارے شہروں میں یوگا ہوتا ہے نماز فجر کے بعد، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کے ہر شہر میں یوگا ہو رہا ہوگا صبح نماز فجر کے بعد۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ایکٹیویٹی کو کیا فائدے ہیں اور کن لوگوں کو جوائن کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ جس طرح میں سب سے پہلے کہتا ہے کہ بندہ آپ خود مثال بنتا ہے، مجھے اس یوگا نے اتنا الرٹ کر دیا اور اتنا مجھے کر دیا کہ ہمارے ہاں ای ایم ای میں میراتھن ریس ہوئی تھی 3 کلومیٹر کی، ٹھیک ہے، میرا بیٹا بھی یو کے سے آیا ہوا تھا، نثار بیٹا میرا وہاں، وہ بھی اتفاق سے آیا، اس نے بھی وہاں جوائن کیا اس میں، تو میں آئی اسٹوڈ سیکنڈ امنگ 60 پلس تھے، 70 پلس کوئی نہیں تھا، سیکنڈ پوزیشن میں نے اس میں لی تھی۔ تو میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، میں بیٹا آپ کی پوزیشن کون سی آئی ہے؟ کہتا ابو جی میں سب سے آخر سے فرسٹ آیا ہوں۔ مجھے یوگا نے یہ دیا ہے۔ دوسری چیز، میرا چھوٹا بیٹا ادھر ہے شہباز، اچھا وہ اکثر مجھے کہتا ہے ابو جی آپ تھکتے کیوں نہیں؟ میں کہا بیٹا یہ صرف یوگا کا کمال ہے، تو آپ نے مجھے ضرور تھکانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ میرے اوپر فضل کرم ہے کہ اب دیکھو نا ماشاءاللہ بیٹا ہے، وہ اکثر مجھے کہتا ہے کہ ابو جی آپ مطلب پتہ نہیں ایکٹیو بہت ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا کہ مجھے جو یوگا نے یہ ایکٹیویٹی دی ہے نا، اس کا کوئی مطلب نعم البدل نہیں ہے، اس کو آپ پیسے سے نہیں لے سکتے۔ تھکنا، اکتانا، گھبرانا یوگا بھی نہیں ہے۔ آپ ایک دفعہ جب یوگا کو جوائن کر لیتے ہیں تو پھر آپ حشاش بشاش، انرجیٹک اور نوجوان ہوتے چلے جاتے ہیں، عمر کو سٹاپ لگا دیتا ہے یوگا آپ کو۔ حاجی عبدالغفار صاحب، آپ کا جو گروپ ہے ایل ڈی اے ایونیو 1 میں بہت اچھا گروپ آپ چلا رہے ہیں، اپنے ساتھی یوگیوں کو آپ وقتاً فوقتاً دعوت دیتے رہتے ہیں، تو ایسا کوئی واقعہ جو آپ کے کلب میں ہوا ہو جس سے آپ بڑے متاثر ہوئے، بڑے امپریس ہوئے ہوں؟ سر میرے کلب میں تقریباً ہر مہینے ایک واقعہ ضرور ہوتا ہے، وہ ایسا کہ پاکستان میں بہت سارے گروپ تھے یوگا کے جو خدمت کر رہے تھے، سب اپنے اپنے طور پہ، تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ یار ہم سب کوئی ایسا ایک اسٹیج بنائیں، کوئی ایسا ایک ماحول بنائیں کہ جہاں پہ ہم مہینے میں ایک بار اکٹھے ہوا کریں، ہم ایک دوسرے سے سیکھا کریں، جیسا کہ ہم آپ سے کئی چیزیں سیکھ چکے ہیں۔ تو اس طرح سر ہم مہینے میں ہر مہینے ایک ایسا فنکشن رکھتے ہیں جس میں ہم اپنے کسی نہ کسی سینئر بھائی کو بلاتے ہیں۔ میں آج بھی اپنے آپ کو ایک شاگرد سمجھتا ہوں، میں آج بھی سر آپ جیسے دوستوں سے، جس طرح آپ جیسے سینئر دوست ہیں، میں آج بھی ان سب سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں۔ اس کا مجھے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو میں تکبر سے اللہ مجھے بچا لیتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ غرور سے، ہر قسم کے غصے سے اللہ نے بچایا ہوا ہے۔ جب میں یوگا میں سر نہیں تھا نا، تو میرے اکثر دوست مجھے کہا کرتے تھے کہ تمہارے اندر غصہ بہت ہے۔ تو یوگا نے جو سب سے زیادہ سر میرے اوپر اثر کیا نا، وہ میرا آہستہ آہستہ غصہ ختم ہو گیا۔ اب میری عادت ایسی بن گئی ہے کہ اگر کوئی میرے منہ پہ مجھے گالی بھی دے دے تو سر میں اس کو پھر بھی آگے سے کہتا ہوں اچھا یار اللہ تمہارا بھلا کرے۔ مجھے یہ ہاتھ باندھ کے معافی مانگنا، اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ دوسرے سے معافی مانگ لینا، پیچھے ہٹ جانا، اپنے غصے کو دبا لینا، سر اصل جیت تو یہ ہے۔ یہ تو ہاتھ باندھ کے معافی تو زرداری بھی بڑی مانگتا ہے۔ نہیں سر وہ تو سیاست ہے نا، ہم سیاست سے ہم تو بالادار ہے نا، ہمارا کام تو ہے صحت بانٹنا، اپنے مزاج کو
मारना, अपनी मोहब्बत को फैलाना। सर हमने जितनी मोहब्बत फैलाई है उसका हमें ये अजर मिलता है कि उससे बढ़ के हमें लोगों की तरफ से मोहब्बत मिलती है। कई दफ़ा हम किसी बाजार में जा रहे होते हैं, कोई अचानक मिल जाता है, आगे आपको सलाम दुआ लेता है, आपको कहता है जी अच्छा माशाल्लाह जी आप तो फलां जगह योगा कराते हैं, तो माशाल्लाह जी आप तो बड़े फिट हैं, आप हमें भी बताएं कि आप इतनी उम्र में ऐसे फिट कैसे। तो सर बहुत खुशी होती है, बहुत दिल मुतमईन होता है अपनी उस नेकी के ऊपर। तो मैं समझता हूँ सर हमें एक सबको मिल के, जो हमारे योगा के जितने ग्रुप हैं, हमें इस मुआशरे के लिए एक सेहतमंद मुआशरा बनाने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी, हम अभी जितना बढ़ चुके हैं ये भी सर कुछ भी नहीं है। हमारा मुआशरा जितना बीमारियों का शिकार है, जितने हमारे हॉस्पिटल भरे हुए हैं सर, अभी हमें इससे बहुत आगे बढ़ना चाहिए। और उस बढ़ने के लिए एक ही हल है कि सबसे पहले हमारा आपस में प्यार हो, आपस में हमारी मोहब्बत हो, आपस में हमारी नफ़रतें ख़त्म हो, आपस में प्यार 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 प्यार, इसके अलावा और कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। तो आप कहाँ तक कामयाब हुए हैं ये प्यार 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 और जो सर बहुत माशाल्लाह। ये देखिए ना सर, ये प्यार ही तो है कि आप जैसे सीनियर आदमी ने हमें इस काबिल समझा कि हमारे साथ बैठ के आप सवाल जवाब कर रहे हैं। इससे बड़ा एजाज़ हमारे लिए क्या होगा कि एक इतना पुराना सीनियर योगी रियाज खोखर साहब, जिसके पास टाइम भी कम है, जिसको मिलने के लिए कभी हमें किसी से पूछना पड़ता था, टाइम लेना पड़ता था, तो सर इससे ज़्यादा हमारी और क्या खुश नसीबी होगी कि आज रियाज खोखर साहब हमारे साथ बैठे हैं, हम उनसे गपशप कर रहे हैं, वो हमारे साथ गपशप कर रहे हैं। ये तो मेरे टीवी प्रोग्राम है ना, और आपको इस वक्त लाखों लोग देखेंगे। जी जी, आपकी बात इस वक्त हवा के दोष के ऊपर, आपकी विद तस्वीर जी, आपकी बातों से लाखों लोग मुस्तफीद होंगे। ये आपके अंदर की जो अच्छाई थी ना, उसकी वजह से ये मुमकिन हुआ जी। है। आप कुछ करना चाहते थे इस माशरे के लिए, तो माशरे को जो बंदा डिलीवर कर रहा होता है वो यकीनन एक अजीम इंसान होता है। रफ़ीक साहब, आप योगी, जी 80 साल के जवान, आप तो मोटिवेशन है योगा के जी, लिए। सही है। आपको तो हम बतौर नमूना पेश कर सकते हैं कि अगर आप योगा करेंगे तो आप 80 साल में भी ऐसे शाश बशाश और जवान रहेंगे। इंशाअल्लाह, हाँ जी। सही, कोई शक नहीं इसमें। आप एक ख़ास शोबे से भी वाबस्ता हैं जो हेल्थ का शोबा है। जी सर, बिल्कुल है। आप क्या पैगाम देंगे देखने वालों को कि जुम्बा, एरोबिक, कार्डियो, जिम एक्सरसाइज में और साथ योगा में कौन सी एक्सरसाइज बेहतर है और उनके लिए फ़ायदा मंद उन्हें करनी चाहिए? सबसे पहले जी मैं ये गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले बंदे को अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। डाइट जितना आप कम लेंगे, जितना कम खाएंगे, इसमें भी दो चीज़ें हैं सर। एक चीज़ है आपकी ग़िज़ा, एक है ग़िज़ाइयत। हम ग़िज़ा पे जोर देते हैं, ग़िज़ाइयत पे जोर नहीं देते। हाँ, यानी क्वांटिटी पे जोर देते हैं, रोटियां खाते हैं, ग़िज़ाइयत नहीं खाते, क्वालिटी पे नहीं। क्वालिटी पे जो है ना वो हम नहीं समझौता करते, ठीक है ना। अब एक रोटी अब मेरा ख्याल है, मैंने कभी किसी फंक्शन पे, हमारे योगा को फंक्शन होता है तो मैं नान शायद थोड़ा बहुत मैं खा लेता हूँ, वरना रोटी में नान नहीं खाता, तंदूरी रोटी नहीं खाता। हमारे घर बोतल नहीं आती, 7 अप ये वगैरह वगैरह कोई बोतल नहीं आती। हमारे घर चीनी नहीं आती, हमारे यहाँ 835 शुगर फ्री हाउस जनाब अगर है तो हम बहावलपुर से हमारे मेरे बेटे के ससुर हैं, वो हमें 1 साल की पूरी 1 मन शक्कर बना के भेज देते वाह हैं। जी वाह। पूरा साल हम वो इस्तेमाल करते हैं। हमारे बच्चे भी ना कोक, ना पेप्सी, ना अला बला, कोई चीज़ हमारे घर आती नहीं। सिंपल खाएं, सिंपल जिए, ठीक है ना। तो ये सेहत है। अगर आप खा के आप चल ना सके, आप उठ ना सके, आप एक्सरसाइज ना कर सके, तो क्या फ़ायदा होगा। वो खाना बंदे को खाता है, बंदे को खाता है। ठीक है ना। तो ये इसलिए फिर मैं रोटी बंदे खा जाती है खा जाती। देखिए आप हॉस्पिटल में क्या है, ऐसे। पिछले दिनों हमारी एक बेटी भतीजी लगती मेरे बुरे वाला से, वो हाउस जॉब कर रही है। कहती अंकल ये जो बड़ी ईद गुजरी है ना कुर्बानी वाली, एक बंदे ने यहाँ तक उसके पोटियाँ फंसी हुई खुराक की नाली में ना, यहाँ तक। तो हाँ एंडोस्कोपी करके एक करके बाहर निकालनी। रोटी बंदे खा जाती है। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं सारी उम्र ये समझता रहा
کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا پوری انسانیت کی جان بچائی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ میں یہ سمجھتا رہا کہ کسی کو ہاسپٹل لے جا کے دوائی لے دینا، کسی بیمار کو جسمانی طور پہ صحت مند بنانا، یہ انسانیت کی جان بچانا ہے۔ لیکن مجھے بڑی دیر بعد یہ بات سمجھ آئی کہ آیا کہ یہ بھی جان بچانا ہے، لیکن اس سے جو اعلیٰ جان بچانا ہے وہ ہے کسی نیگیٹو انسان کو پوزیٹیو کر دینا، کسی کی سوچ کو بدل دینا۔ نیگیٹو انسان اپنے لیے بھی پرابلم، اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کرتا ہے، اپنی فیملی کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتا ہے، اور اپنے معاشرے کے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں نیگیٹیوٹی سے بچنا ہوگا اور پوزیٹیوٹی کی جانب آنا ہوگا۔ تو رفیق صاحب، سر یوگا آپ کی سوچ کے اوپر بھی اثر انداز ہوا ہے؟ بہت زیادہ سر، میں یہاں تک آپ کو سب سے کہنے میں پہلے عرض کیا کہ سب سے پہلے بندہ اپنی مثال دیتا ہے کہ مجھے لوگوں کی اتنی عمر نہیں ہے، میری شادی کو 61 سال ہو گئے، ماشاءاللہ دیر از نو نیگیٹیوٹی۔ ماشاءاللہ 18 سال میں آپ کی شادی ہو گئی؟ جی 18 سال، وہ ماشاءاللہ 61 ایئر میں گزار چکا ہوں، تو 62 جا رہا ہے جناب، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بیگم سے کوئی مطلب، کبھی میں باہر سے دکھی آؤں سکھی آؤں، نیور ایور، نو نیگیٹیوٹی، اسمائلنگ فیس۔ اس میں بیگم کا کمال ہے کہ آپ کا کمال ہے؟ میں اپنے سمجھتے ہوں باہر سے تو میں آ رہا ہوں، آپ کا بیگم تو اندر بیٹھی ہے۔ پروگرام آپ کی بیگم دیکھ رہی ہے؟ ہاں دیکھ رہی ہے، دیکھے گی، دیکھ رہی ہوگی یقین۔ اپنے گھر بھی جانا ہے؟ ہاں جانا ہے، لیکن میں تو یہ دیکھو نا، جو بندہ کہتے ہیں نا حادثات زمانہ، بندہ وہ تو باہر ہوتے ہیں نا، گھر کے اندر تو نہیں ہوتے۔ اچھا، گھر کے اندر جب آپ انٹر ہوتے ہیں نا، خوشی خوشی انٹر ہوتے ہیں، بیگم کے ساتھ اسمائلنگ آئیں گے تو ظاہر ہے اس کا موڈ آٹومیٹک ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، آبویسلی نہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے یہ 80 سال کے آپ جوان ہیں، آپ کی حرکتیں مجھے مشکوک لگتی ہیں، اس بات پہ کبھی آپ مسکراتے ہو؟ باہر سے آئے ہیں تو ہم تو مسکراتے ہو، گھر جائیں تو کہتے ہیں اچھا کیا کوئی دال میں کالا تو نہیں ہے؟ اللہ کا شکر ہے جناب، ایسا کوئی آج تک تو بہترین ہماری لائف جاری، بہترین۔ اچھا، ہاں جی، آپ سے یہ گر سیکھنا پڑے گا۔ ظاہر ہے آبویسلی، دیکھو 61 سال گزاریں گے شادی کے تو تبھی گور آئے گے نا۔ ٹائم تو دیکھو، ٹائم جو ہے نا سب سے بیسٹ، جو ہے نا کہنا ٹائم از دا بیسٹ ہیلر۔ ہاں، یعنی آپ کے فیس کے یوگا آپ کے فیس کے اوپر مسکراہٹ لے کے آتا ہے، ہاں جی انشاءاللہ، آپ کے اندر تحمل لے کے آتا ہے، غصے غصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ جی کرتا ہوں جی حاجی غفار صاحب، آپ بتائیں کہ آپ بتا رہے تھے ابھی کہ مجھے بڑا غصہ آتا تھا اور بڑا یعنی میں ہیپر ہو جاتا تھا، تو یوگا میں آنے کے بعد آپ کے موڈ اور مزاج کے اوپر کیا تبدیلیاں آئیں؟ سر اب دل کرتا ہے ہر وقت کوئی ایسے دوست ہوں، ایسی محفل ہو جہاں پہ ہنسی ہو، مزاح ہو۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ تنہائی اپنانے کو دل کرتا تھا، تنہائی میں رہنا، مایوس رہنا، پریشان رہنا، ذرا سی اخبار میں کوئی ایسی خبر پڑھنی تو اس اخبار کی خبر کو پڑھ کے اپنے اوپر ہیوی کر لینا، ٹینشن لینا۔ اب ایسا نہیں ہے، اب کوئی خبر سنی ہے، کوئی اخبار پڑھی ہے، پرواہ نہیں ہے اس چیز کی کہ یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اب اپنے آپ میں ہر وقت ہیپی رہنا۔ اچھا ایک اور چیز تھی میرے ساتھ، مجھے کھانا نہیں ہضم ہوتا تھا، میرا معدہ ہر وقت خراب رہتا تھا۔ مثلا صبح اگر میں نے ناشتہ کر لیا تو رات تک وہ وہیں پڑا ہے، معدے کے اندر ہر وقت یہاں جلن، کھٹے ڈکار آنا۔ اب دل کرتا ہے، اب جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، جب یوگا کر کے نکلتے ہیں تو دل کرتا ہے کوئی اچھا ناشتہ کیا جائے، دوپہر کو بھوک لگتی ہے، دل کرتا ہے کچھ اچھا کھایا جائے، رات کو بھوک لگتی ہے۔ تو یہ سر جو یوگا ہے یہ آپ کو ایسا ایک مکمل انسان بنا دیتا ہے کہ آپ کا کھانے پینے میں بھی دل کرتا ہے، آپ کا ہنسنے کو بھی دل کرتا ہے، آپ کا دوستوں میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے، آپ کا سر اچھے کپڑے پہننے کو دل کرتا ہے۔ اور آخری بات یقین جانے، حالانکہ یہ لائیو چل رہی ہے، انسان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، مجبوریاں نہ ہوں تو میرا ایک شادی اور کرانے کو دل کرتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن مجبوریاں جب بچوں کو انسان دیکھتا تو پھر اپنے کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا فٹ محسوس کرتا ہوں کہ دل کرتا ہے ایک شادی اور کرا لوں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ رفیق صاحب، آپ بڑے سینئر یوگی ہیں، ہمارے بڑے پرانے ساتھی ہیں۔ جب ہم نے پاکستان میں نماز فجر کے بعد فری یوگا شروع کیا تو اس وقت کے ساتھی ہیں۔ جی سر، آپ لاہور کے ہر گراؤنڈ میں تقریباً یوگا ہوتا ہے، اب پاکستان میں ہم آگے نکل چکے ہیں، اب تو گاؤں میں بھی یوگا شروع ہو گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟
पाकिस्तान को सेहतमंद बनाने में। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि 100% अभी हम कामयाब जी, नहीं वो हैं। तो साफ इसलिए है। है कि लोग मतलब तो ना मैं देखा है कि जिबली तौर पर सुस्त है, ठीक है ना। मैं आप देख रहे मेरा अपना मोहल्ला ही देख लें, मेरा अपना घर देख लो, मैं अपने बच्चों को नहीं मतलब ना, हालांकि कहने के बावजूद ना वो मतलब इस तरफ आते ही नहीं है। मैं छोटा सा गाय का लतीफ़ा ही बल्कि एक्चुअल गाल है, मैं योगा से आता हूँ तो अपनी मैं मिसेज कहता हूँ कि मैं आपको एक्सरसाइज कराऊँ, कहती तुम करो तो मैं देखती हूँ। देखने तो एक्सरसाइज नहीं ना होनी, ठीक है। इसी तरह मतलब दूसरा, मुझे इतना मैं एक्टिव अल्लाह के फजल से पहले भी था, योगा ने मुझे और ज़्यादा एक्टिव किया है कि मैं जब वापस आता हूँ ना अपने घर, तो मैं मतलब आइडियल नहीं बैठता, मैं आगे गार्डनिंग करता हूँ अपने लॉन की। एक घंटा कम अज कम, हाँ, इसलिए कि मैं बहुत अपने आप को खूबसूरत। मुहर्रक रखता हूँ। बहुत खूबसूरत। हाँ, ठीक है ना, कभी आप मेरे घर आए, मेरे पास इस वक्त 32 पौधे फल के खड़े हैं। अच्छा, कहा जाता है कि पौधे भी बातें करते हैं, कभी आपके साथ बातें हुई हैं पौधों मैं तो की? डेली करता हूँ बातें उनसे। अच्छा, मैं तो जब उनकी गोडी करता हूँ, उनको पानी का छिड़काव करता हूँ, मैं तो बातें करता हूँ। मैं तो इतनी क्या खुशी- बातें करते हैं? मतलब देखो ना, पहली तो बात है कि आपको ऑक्सीजन मुहैया करते हैं जी। हमें सेहत देते हैं। हाँ जी। तो मैं हर पौधे के पास जाके, आप यकीन करें, को देखता हूँ, उनसे मतलब बातें करता हूँ, खुश होता हूँ। मुझे अल्लाह ताला मतलब मैं समझता हूँ कि इसी बहाने शायद घर के अंदर के दुखड़े शुक्ड़े शिकवे शुक्वे उनसे सुना देते हैं? न, दुखड़े है ही नहीं। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा शायद इसलिए आप रिलैक्स हैं कि पौधों को सुना दिया और दिल हल्का हो इस वक्त गया। अल्लाह के फजल से आई एम सेटिस्फाइड माय लाइफ। माशाल्लाह। अज़दवाजी भी और बच्चों की तरफ से माशाल्लाह सारे परिंदों से भी दोस्ती है आपकी? परिंदों से भी है, मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं, हमने पैरट भी रखे हुए हैं। हाँ, हाँ जी, उनसे भी बातें करते हैं। देखो उनके पास जाना, उनको दाना डालना, उसकी सारी देखभाल करना, तो ये तो है ना, ठीक है। नाज़रीन, 80 साल के जवान आपके सामने एक मोटिवेशन है कि योगा ने इन्हें फिट रखा हुआ है, ये अपना ख्याल रखते हैं, तो ऐसा है। हाजी अब्दुल गफ्फार साहब, आप पाकिस्तान को क्या पैगाम देना चाहेंगे योगा के हवाले से? मैं सर पाकिस्तान के तमाम ख़वातीन व हज़रात को ये पैगाम देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुज़र चुका हूँ। एक हमारे यहाँ सर बहुत बड़ी गलतफहमी है, ख़ुसूसन हमारे मजहबी दीनी भाइयों में। वो योगा को ये समझते हैं कि शायद ये हिंदुओं की एक्सरसाइज है। बिल्कुल ऐसा है। तो मैं अक्सर दोस्तों को ये कायल करने की कोशिश करता हूँ। मैं उनको कहता हूँ आप ये बात कहते हैं, कहते रहें, लेकिन एक दफ़ा हमारे साथ आएँ। मेरा एक साथी है, मैं एक दफ़ा मस्जिद के बाहर बैनर एक छोटा सा लगाने गया योगा का, एडवर्टाइज का, अपने क्लब का। तो उसने मुझे आगे से डांटा। उसने कहा ये क्या है यार, तुम लोग इधर हिंदुआना कल्चर फैला रहे हो। तो मैंने आगे से उसको कोई अपनी सफाई नहीं दी। मैंने उसको ये कहा कि आप ऐसा करें, सिर्फ एक हफ्ते के लिए मेरे साथ आ जाएं, मेरे क्लब में आ जाएं। अगर एक हफ्ते के बाद आपको मेरे अंदर या मेरे क्लब में किसी किस्म की कोई हिंदुआना बात मिले, तो आप बेशक मुझे जो मर्जी सजा दे देना, जो मर्जी जुर्माना का। उसने अच्छा बंदा था, पढ़ा लिखा था, उसने मेरी बात को, मेरी दावत को कबूल कर लिया। उसने फजर की नमाज के बाद अगले दिन वो मेरे पास आ गया। आज सर उसी शख्स को मेरे साथ 1.5 साल हो गया आपके साथ योगा का। आज वो मेरा सबसे प्रॉपर हर रोज आने वाला साथी, जो सबसे कम छुट्टियां करता है, और उसको शुगर थी। अब वो जब भी सर शुगर अपनी चेक कराता है तो उसकी शुगर नॉर्मल आती है। यानी मेरा ये पैगाम है कि ये बिल्कुल हिंदुआना एक्सरसाइज नहीं है। योगा का किसी दुनिया के किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक? योगा एक आर्ट है। आर्ट है सर, ये एक फन है, आर्ट ऑफ लिविंग है। हाँ सर, ये एक ऐसा आर्ट है कि आपको ये बिल्कुल जवान बना देगा, आपको एक अच्छा इंसान बना देगा। आपका जो इस माशरे में जो महंगाई से, दीगर परेशानियों से लोगों को ज़हनी तनाव है सर, वो ज़हनी तनाव आपका ख़त्म कर देगा। क्यों? योगा वाला जो शख्स है वो सुबह सुबह सर हर रोज़ ऑक्सीजन हासिल करता है। ऑक्सीजन एक अल्लाह का नूर है, माशाअल्लाह, जिसे हम कहते हैं ना अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़। सर, तो ये ऑक्सीजन ही तो है, ये सांस ही तो है, ये अल्लाह का नूर है। ये जब सांस आपकी निकल गई तो इंसान ख़त्म, इंसान एक लाश है। तो जो शख्स सुबह सुबह ऑक्सीजन लेता है, उसके अंदर से सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, बीमारियां उसकी निकल जाती हैं, तो वो सारा दिन एक हैप्पी इंसान, एक खुशगवार मूड वाला इंसान आपको नज़र आएगा। उसके अंदर गुस्सा आपको नज़र नहीं आएगा। वो आपको जब भी मिलेगा हंसता हुआ मिलेगा, खुश मिजाजी से मिलेगा।
اور ایک یوگی جو یوگ نہیں کرتا تو وہ اس کے برعکس وہ آپ کو غصے سے ملے گا، پریشانیاں بتائے گا. یوگی آپ کو کبھی اپنی پریشانیاں نہیں بتائے گا. یوگی آپ کو جب بھی ملے گا سر وہ خوش مزاجی سے ملے گا. ایک عام انسان آپ کو جب ملے گا وہ آپ کو پریشانیاں بتائے گا، آپ کو پریشان چہرے سے ملے گا. آپ کسی بھی یوگی کو دیکھیں اس کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہوگا، خشک نہیں ہوگا، خشک نہیں ہوگا. اس کے ہونٹ خشک نہیں ہاں ہوں گے، سر. اس کی جلد سر خشک نہیں اس ہوگی، کے چہرے پہ لالی ہاں جی. ہوگی. ہاں. میں خود جب آج سے چند سال پہلے یوگا نہیں کرتا تھا تو میرا چہرہ مرجھا گیا تھا، میرے چہرے پہ جھریاں پڑ گئی تھیں. آج الحمدللہ میرے اپنے بچے کہتے ہیں کہ بابا جی آپ تو ماشاءاللہ اب ایسے لگتے ہیں جیسے جوان ہیں. تو سر یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. تو میرا میسیج ہے سب کو کہ آپ آئیں یوگا کریں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. اچھا بیٹے تو کہتے ہیں کہ حاج صاحب تسی جوان لگدے ہو، کدی ساڈی بھابی نے بھی کہا کہ حاج صاحب تسی جوان جی اس نے ہو گئے؟ بالکل مجھے اجازت دے رکھی ہے. اچھا. ہاں وہ اجازت دے رکھی ہے، لیکن پھر چونکہ میری اپنی بیٹیاں ہیں، شادی شدہ ہیں، میں ان کے حیا کی وجہ سے پھر یہ قدم نہیں اٹھاتا. لیکن بھابی کی طرف سے آپ کی، اس کی طرف سے مجھے اجازت ہے. اچھا رفیق صاحب بڑا خوبصورت ہو گیا. حاجی غفار صاحب تو ماشاءاللہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہاں سامنے کھڑے ہو کے بیٹھ کے لگانے شروع کر دیں گے یوگا کی وجہ سے. اگر آپ کی لائف میں یوگا نہ آیا ہوتا جی آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ اس وقت آپ کی شخصیت کیا ہوتی؟ اوبیسلی ایکسرسائز جو ہے نا وہ بندے کو نکھار دیتی ہے. ٹھیک ہے، اگر میں سمجھتا ہوں کہ یوگا سے پہلے بھی میرے اللہ کا فضل تھا میرے اوپر بڑا، لیکن یوگا جب سے میں نے 2011 سے کیا نا کہ اس کا سب سے بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کے ہر آرگن کی ایکسرسائز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، ہم کبھی بھی کسی بھی ایک آرگن کو اگر لے کے آپ ایکسرسائز کریں گے تو وہ رزلٹ نہیں آئیں گے جو یوگا کی آئیں گے. کیونکہ مختلف ڈیلی ایکسرسائز چاہیے تو میرا خیال ہے کہ 80,000 کے قریب ایکسرسائز ہیں یوگا کی. 8,400 جی. 8,400 ہے نا. تو اس کے مطابق آپ دیکھو ڈیلی چینج ہوتی ہیں، ڈیلی آپ کا ہوتا ہے. اس کا رزلٹ سب سے مجھے آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں. سب سے پہلے تو میری اپنی مثال ہے نا، تو میرا یہ ایک میسج ہے کہ آپ کی کوئی بیماری بھی ٹھیک ہوئی ہے؟ میں اللہ کا فضل ایسا کوئی میرے آج تک بیماری آئی نہیں ہے؟ میں کوئی بغیر دوائی کے چاہ رہا ہوں. ہاں شروع سے آپ سپورٹس مین ہیں تو آپ کو کوئی بیماری آئی نہیں؟ اللہ کا شکر ہے. وہ کبھی نزلہ زکام، ہاں وہ تو موسمی اثرات اور لیکن اوور آل اللہ کا فضل ہے کہ اوور آل ہول لائف میں بہت اچھی لائف گزاری ہے اور مختلف اسٹیشن پہ گزاری ہے. تو میں مطلب گزارش کر رہا تھا کہ جسم ہمارا اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس، اس کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. جس طرح جسم ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اسی طرح ہم واپس کریں. وہ آپ کی خوبصورت بات. ٹھیک ہے نا سر، میرا تو یہ میسج ہے. اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. امانت جو ہے نا جس طرح امانت لی ہے اسی طرح واپس کریں. حاج صاحب آپ کے اتنے شاگرد ہیں، آپ اتنے لوگوں کو یوگا کرواتے ہیں، تو کسی شاگرد کا واقعہ کوئی ایسا آپ کے سامنے ہوا اور آپ کو بڑی خوشی ہوئی ہے اس وقت؟ سر ایک میرا شاگرد ہے، وہ جب میں اس کو دیکھتا تھا، اس کا یہ فارمی مرغی بیچتا ہے، وہ اس کی دکان ہے. تو اس کا جو بدن تھا وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ اس سے چلا نہیں جاتا تھا. یعنی اگر وہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو دوسرا قدم اٹھانے کے لیے اس کو نہ جانے کتنا زور لگانا پڑتا تھا. ایسے لگتا تھا جیسے یہ گر جائے گا. آج جب وہ میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو سر ایسے لگتا ہے جیسے ایک وہ 18 سال کا نوجوان کھڑا. کتنا وزن کم ہوا اس کا؟ اس کا کم از کم کوئی 25 کلو کے قریب وزن کم ہوا میرے ساتھ 1.5 سال کے اندر. تو اب وہ میرے سامنے دوڑ لگا رہا ہوتا ہے، کبھی دوڑ لگا رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی مجھے بتاتا ہے سر یہ ایسے نہیں ایسے ہے، یہ فلاں چیز ایسے نہیں ایسے. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس کو دوڑ لگاتے ہوئے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. مجھے میرے دل کو سکون ملتا ہے کہ جو میں نے محنت کی ہے وہ رنگ لائی ہے. اسی طرح میرا ایک اور شاگرد ہے، اس کی کمر کا مسئلہ تھا. وہ خود بتاتا ہے کہ وہ بیڈ کے اوپر آ گیا تھا، اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب میری ساری زندگی جو ہے وہ بیڈ پہ گزرے گی. تو اللہ کے کرم سے اس کی میری ملاقات ہو گئی. تو بغیر اللہ نے اتنا کرم کیا سر کہ بغیر کسی میڈیسن کے آج وہ میرے ساتھ ڈیلی یوگا کرتا ہے. اس کو کوئی کمر کی تکلیف نہیں ہے، کوئی گھٹنوں کی تکلیف نہیں ہے. تو میں جب اس کو دیکھتا ہوں مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ. رفیق صاحب آپ اپنے دیکھنے والے ناظرین کو آدھے سیکنڈ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کہ بی ہیپی، ایکسرسائز کریں، خوش رہیں، خوش رکھیں
لوگوں میں خوشیاں بانٹیں. دس از لائف. ایکسیلنٹ. حاجی عبدالغفار صاحب آپ. میں تو سر یہ کہتا ہوں کہ یہ انسان دنیا میں اور آیا ہی محبت کے لیے. آئے ہائے. اللہ کا جو منشور ہے وہ محبت ہے. اللہ نے جو اپنے نبیوں کو دے کر بھیجا وہ محبت ہے. تو محبتوں کو بانٹیں, نفرتوں کو ختم کریں. آپ جتنا محبتوں کو بانٹیں گے آپ کا معاشرہ اتنا پھلے پھولے گا. آپ کسی پودے کے پاس کھڑے ہو کے چند دن اس کو اپنے غم سنانا شروع کر دیں پودے کے پاس, تو وہ پودا آپ کے غم سن سن کے مرجھا جائے گا. اور اسی کے پودے کے پاس آپ چند دن کھڑے ہو کے کوئی اچھی تلاوت کر لیں, کوئی اچھا ذکر کر لیں, اس کو کوئی چند اچھے اشعار سنانا شروع کر دیں, یقین جانے وہ پودا کھل کھلا اٹھے گا. واہ. تو میں نے یوگا پودا سے بھی یہ سنتا ہے, سمجھتا ہے, جی. دیکھتا ہے. آپ کہنا یہ چاہتے ہیں؟ جی, میں نے یہ سمجھا ہے کہ آپ یوگا والے جو ہیں وہ خوشیاں بانٹتے ہیں, خوشیاں پھیلاتے ہیں, وہ صحت بانٹتے ہیں, صحت مند معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ جی. تو پروگرام میں آخر میں ہمیشہ کی طرح آج ہم میڈیٹیشن, مراقبہ صرف 2 سے 3 منٹ کے لیے, آپ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں جہاں بھی آپ ہیں اس وقت, چیئر کے اوپر ہیں, بیڈ کے اوپر ہیں, تو اپنی کمر کو سیدھا کیجئے, شولڈر کو ریلیکس کیجئے, گیان مندرا بنائیے, آنکھیں بند کیجئے اور اپنے لمحہ موجود میں آ جائیے. اپنا سارا دھیان سانسوں کے اوپر پکا کیجئے. آنے والی سانس اور جانے والی سانس کے اوپر دھیان کو پکا کیجئے. جس راستے سے سانس آ رہی ہے اپنی رائٹ نوسٹل, لیفٹ نوسٹل کو ذرا غور سے دیکھتے ہوئے سانس کی آمد و رفت کے اوپر اپنا دھیان پکا کر لیجئے. جیسے جیسے آپ کا دھیان پکا ہوتا چلا جائے گا ویسے ویسے آپ کی سانس نارمل ہوتی چلی جائے گی. اپنی زندگی کا کوئی خوبصورت واقعہ یاد کیجئے جب آپ بہت خوش ہو, بہت ہیپی, بہت انجوائے کیا ہو. اس واقعہ کی بند آنکھوں سے فلم دیکھیے. اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کیجئے جب یہ واقعہ ہو رہا تھا. اس ماحول میں جا کے اپنے اوپر وہی کیفیت طاری کیجئے, وہی جذبات اپنے لے کے آئیے, وہی احساسات. واپس اپنی سانس کے اوپر آئیے, سانس کے اوپر دھیان لے کے آئیے. انہیل اور ایگزیل کے اوپر فوکس کیجئے. اپنا دھیان پکا کیجئے. اللہ کی نعمتوں کو شمار کرتے ہوئے ان کا شکر ادا کیجئے. اپنے شولڈر کو ریلیکس کیجئے, اپنے مائنڈ کو ریلیکس کیجئے, اپنے ذہن کو سوچوں سے پاک کیجئے. تین لمبے گہرے سانس.
मुस्कराते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए धीरे से आंखें खोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आज का प्रोग्राम यकीनन आपको ये मोटिवेशन ज़रूर देगा कि उठिए, अपने आप से प्यार कीजिए और साथ वाले पार्क में जाके, साथ वाले ग्राउंड में जाके वर्जिश स्टार्ट कीजिए, ताकि आप हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद बेहतर तरीके से अदा कर सकें। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।